تو اسلام نے پریونشن کی ترکیبیں بتائی ہیں. اسلام کا مزاج ہم نے پہلے بھی بات ہم نے کی تھی کہ اسلام کا مزاج پریونٹیو ہے. یہ چاہتا ہے کہ غلط خیالات کا موقع ہی نہ پیدا ہو، تصورات تک کا تزکیہ ہو جائے، تصور اور خیال تک انسان کا پاکیزہ ہو جائے، اس لیے کہ خیالات ہی تو پھر ارادوں میں بدلتے ہیں اور ارادے پھر عمل میں ڈلتے ہیں. عمل صالح کے لیے صالح سوچ بہت ضروری ہے، تبھی تو پاکیزہ عمل جنم لے گا. تو لہٰذا اسلام چاہتا ہے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو کہ دل پاک صاف رہیں. زیادہ تر ایسی صورتحال میں خود کو انسان نہ ڈالے جہاں دل کے پلیوٹ ہونے کا چانس ہو، دل کے گندے ہونے کا چانس ہو. اب آپ دیکھیں، ایک زمانہ تھا جب ہمارے ملک میں کوئی پانی کی بوتلیں تو نہیں ملا کرتی تھیں. کبھی سنا بھی نہیں تھا ہم نے کہ بوتلوں کے اندر بھی پانی آتا ہے. ہم تو دوسرے ملکوں کے بارے میں سنتے تھے کہ وہاں پانی بوتلوں میں آتا ہے اور بازاروں میں بکتا ہے، تو بڑی حیرت ہوا کرتی تھی. اور کئی سال پہلے جس نے یہ پلانٹ لگانے کا سوچا ہوگا تو لوگوں نے کہا ہوگا کہ لوگ اتنے غریب ہیں پاکستان میں، یہ اسکیم کیسے چلے گی؟ اگر خریدنا ہی ہے تو کیا یہ نہ ہو کہ لوگ کوک خریدیں یا شربت خریدیں؟ پانی تو گھروں میں ان کے آتا ہے، وہ پانی کیوں خریدیں گے؟ لیکن جب انہوں نے یہ کیمپین شروع کی، ایڈورٹیزمنٹ شروع کیا پیور واٹر کا، باٹل واٹر کا، اب دیکھیں جگہ جگہ گاؤں گاؤں آپ کو پانی کی بوتلیں ملیں گی. تو پیورٹی کی پھر اس کا مطلب ہے کہ طلب ہے نا انسانوں کے اندر، اور اس کے لیے چاہے شروع میں وہ بات کتنی ہی فار فیچڈ لگے، ناقابل یقین لگے، انفیزیبل لگے کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، لوگ یہ نہیں خریدیں گے. لیکن جب ایک مہم چلنا شروع ہوتی ہے اور اشتہارات کے ذریعے سے اس کو عام کیا جاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو تیار کیا جاتا ہے، تو انسان کو بڑی خوشگوار حیرت کا اس کو ایک طرح سے تجربہ ہوتا ہے کہ اچھا، لوگوں کے اندر پاکیزگی کی کتنی طلب موجود ہے. اور جب پاکیزہ چیز ان کے سامنے رکھی جائے تو وہ لے لیتے ہیں. وقت لگتا ہے ذہنوں کو تیار کرتے کرتے، لیکن ایک دفعہ ذہن تیار ہو جائیں پھر لوگ شوق سے آگے جا کر اور زیادہ پیسے دے کر بھی اس چیز کو لے لیتے ہیں. نلوں کے اندر پانی آتا ہے تب بھی لوگ نہیں پیتے، زیادہ مفت چیز چھوڑ دیتے ہیں اور زیادہ پیسے دے کر ایک چیز خرید لیتے ہیں. تو دیکھیں، پیورٹی کی تو قیمت ہے، اس کے لیے تو زیادہ ایفرٹ کرنا پڑتا ہے، زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے پیورٹی کے لیے. اور جو چیز پیور ہوتی ہے وہ مہنگی بھی تو ہوتی ہے. کہیں پر آپ گئی ہیں اور یہی مثال اگر ہم لیں، ایک طرف تو ہے گٹر کا پانی، اس کو تو ہم دیکھیں گے بھی نہیں، کتنی بھی پیاس لگ رہی ہو کوئی یہ نہ سوچے گا کہ چلو پانی تو ہے چاہے گٹر کا صحیح پی لیتے ہیں، کبھی کوئی نہ کرے گا. ایک طرف ہے نلکے میں سے جو پانی آ رہا ہے اور ایک طرف ہے جو کہ یہ باٹل واٹر رکھا ہوا ہے. نلکے کا پانی ٹھیک ہے گندا نہیں ہے، گٹر کا نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں پیسے دے کر لوگ پانی کی بوتل خریدیں گے. تو جو زیادہ پاکیزہ چیز ہوتی ہے اس کے لیے زیادہ ایفرٹ کرنا پڑتا ہے، زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے انسان کو. ہمیں تصور یہ آتا ہے جب ہم اسلام پر آتے ہیں تو ہم یہ سوچ لے کر آتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ جو چیز بھی اٹیچ ہوگی وہ زیادہ سستی ہوگی، زیادہ پیور ہے، زیادہ سستی بھی ہوگی. جبکہ دنیا میں کسی اور چیز کے لیے تو ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے. مثال کے طور پہ جیسے سود سے پاک اگر آپ کو پیسہ معاشرے کے اندر فراہم کرنا ہے تو لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ کنونشنل بینکنگ کے مقابلے میں اسلامک بینکنگ کو سستا ہونا چاہیے. سستی والی چیز آتی ہے نا دماغ میں. اسی طرح جب اسلامی نظام کی ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کو خیال آتا ہے کہ باقی دوسرے جو نظام چل رہے ہیں دنیا میں اس کے مقابلے میں اسلامی نظام زیادہ آسان ہونا چاہیے، زیادہ کنوینینٹ ہونا چاہیے، زیادہ ایفرٹ اس میں نہیں لگنی چاہیے. تو ہم غلط سوچتے ہیں. ہم سستے کی تلاش میں نہیں ہیں، ہم پاکیزہ کی تلاش میں ہیں. اور جب پاکیزہ چیز انسان کو چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے ایفرٹ زیادہ لگتا ہے. جیسے ہم اسلام کے فائنانس کی بات کرتے ہیں، ہاں ہو سکتا ہے وہ تھوڑی مہنگی ہو عام بینکنگ کے مقابلے میں، لیکن کسی نے بہت خوبصورت بات کہی کہ یہ کیا ہے، COBM ہے، یہ کاسٹ آف بینگ اے مسلم. اسی طرح اسلام کا معاشرتی نظام ہے، ہو سکتا ہے کنوینینٹ نہ ہو ہمارے لیے اس وقت،
انکنوینئنٹ ہو. لیکن اسلام نے یہ کب کہا کہ اسلام کا سسٹم سب سے زیادہ کنوینئنٹ سسٹم ہوگا؟ اتنا کنوینئنٹ اگر ہوتا تو جہاد کی تو کوئی ضرورت ہی نہ تھی. ہے آسان، کوئی شک نہیں. کب؟ جب امپلیمنٹ ہو جائے، جب نافذ ہو جائے. لیکن جب تک نافذ نہیں ہوا، اس کو نافذ کرنے کے لیے تو پھر بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اور پھر دیکھ لیجیے کاسٹ آف بینگ اے مسلم ہے، اپنے آپ کو زیادہ دقت میں ڈالنا، اپنے آپ کو زیادہ پریشانی میں ڈالنا. کیوں؟ تاکہ پاکیزگی کا حصول ہو. زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم کو بھی اگر پاک معاشرہ چاہیے تو ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی. اس کے لیے پولیوشن دور کرنے کے لیے محنت کرنی ہوگی. یہ جو آیت ہے جس کو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، آیت کا یہ ٹکڑا، اس کو آیت حجاب بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ لفظ حجاب اس میں آیا ہے. اور حجاب کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہوا. جیسے کہ اور کئی احکامات کے بارے میں ہم دیکھتے چلے آئے ہیں کہ ان کا آغاز تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہوا، اور پھر وہ تمام معاشرے میں عام ہو گئے. خطاب عام مسلمانوں سے بھی ہے. تو یقیناً اس حکم میں زیادہ سختی تو ازواج کے لیے تھی، لیکن عام مسلمانوں کے لیے بھی اس میں یقیناً رہنمائی موجود ہے. اس حکم کے بعد جب ازواج کے گھروں کے دروازوں پر پردے لگ گئے تو ان کی دیکھا دیکھی باقی مسلمانوں کے گھروں پر بھی پردے لگ گئے. بخاری اور مسلم میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول آتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ 3 چیزوں میں موافقت کی، یعنی ہم خیال ہوا. ایک یہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَاتَّخِذُوهُ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو. اور دوسرے میں نے کہا آپ کی ازواج کے سامنے ہر نیک اور بد انسان آتا ہے، بہتر ہو آپ ان کو پردہ کرائیں. یعنی اس طرح اختلاط نہ ہونے پائے، مکسنگ نہ ہونے پائے ازواج کی سب انسانوں کے ساتھ. تو جب یہ خیال عمر رضی اللہ عنہ نے ظاہر کیا، فرماتے ہیں اس پر آیت حجاب نازل ہوئی. اور جب ازواج آپس میں رشک اور غیرت میں بڑھنے لگ گئیں، ازواج میں آپس میں رشک اور غیرت بڑھنے لگ گیا، تو میں نے ان سے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو ہو سکتا ہے اللہ ان کو تم سے بہتر ازواج عطا فرما دے. ٹھیک انہی الفاظ کے ساتھ قرآن نازل ہوا. یہ سورہ تحریم میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 5 ہے. صحیح بخاری کتاب الادب میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے، ساتھ ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا سوار تھیں. راستے میں اونٹ کو ٹھوکر لگی اور رسول اللہ اور صفیہ دونوں اونٹ سے گر گئے. ابو طلحہ رسول اللہ کے پاس گئے اور عرض کیا اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم عورت کی خبر لو. یعنی آپ بھی گرے ہوئے تھے اور ابھی آپ اٹھ نہیں پا رہے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی کا خیال آیا کہ صفیہ بھی گر گئی ہیں، کس حال میں ہیں. تو ابو طلحہ کو ان کی طرف بھیجا کہ تم ان کو ذرا دیکھو کس حال میں ہیں. اب یہ آیات جو ہیں حجاب کی نازل ہو چکی تھیں، اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے. ابو طلحہ نے پہلے اپنا چہرہ کپڑے میں چھپایا، اپنے چہرے کے آگے انہوں نے کپڑا ڈالا، پھر صفیہ کے پاس گئے. اب دیکھیں جب آپ کپڑا اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں تو آپ کو سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا نا، بلکہ آپ ایک کنارے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، نیچے سے تھوڑا سا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ان تک پہنچے. جب ان کو احساس ہوا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تک پہنچ گیا ہوں، تو وہاں پہنچ کر ان کے اوپر کپڑا ڈالا اور وہ کھڑی ہو گئیں. اس کے بعد ان کو پھر اونٹ پر سوار کرایا. تو آپ دیکھیں کہ کتنا وہ اہتمام کیا کرتے تھے صحابہ. سورہ نور کا جو واقعہ ہم نے کلاس میں ڈسکس کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس میں سفیان بن معطل کا جو واقعہ آیا تھا کہ جب حضرت عائشہ کو انہوں نے پایا تو بات نہ کی تھی ان سے، اور اپنا اونٹ پھر انہوں نے آگے بڑھایا اور خود منہ پھیر کر کھڑے ہو گئے تھے کہ اونٹ پر چڑھنے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عائشہ جھجک محسوس کریں کہ اچھا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. اس لیے کہ ایسی صورت حال میں ذرا جسم تھوڑا سا نمایاں ہوتا ہے، تو جسم
ذرا اگر نمایاں ہونے کا امکان بھی تھا تو انہوں نے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا. وہ کیوں؟ سب حجاب کی وجہ سے. تو آپ یہ دیکھیں یہ جو آیت حجاب ہے اس کا امپیکٹ کس طرح ذہنوں کے اوپر چھا گیا تھا جا کر. سائیکی کے اندر رچ بس گئی تھیں یہ آیات. خالی اظہار نہیں ہوتا تھا، اندر تک یہ حجاب جو ہے یہ رچ بس گیا تھا. اندر حیا تھی، نظروں میں حجاب تھا، دل کا بھی حجاب تھا. یہ تو پورا رویہ تھا جو کہ ہم کو اس زمانے میں لوگوں کے رویے میں جھلکتا ہوا محسوس ہوتا ہے. پورا ایک طریقہ تھا، پوری ایک تھنکنگ، پوری ایک مینٹیلٹی، ایک ذہنیت ہے جو کہ بن چکی تھی. دل اور دماغ میں یہ چیز راسخ ہو گئی تھی جا کر کہ اس طرح حجاب کا اور عورتوں کے پردے کا خیال رکھنا ہے. تو لہٰذا یہ حکم دے دیا گیا کہ جب تمہیں کوئی چیز لینی ہو ازواج سے تو تم پردے کے پیچھے سے لیا کرو. اب یہ حکم مدینے میں کس طرح نافذ ہوا، امپلیمنٹ ہوا، وہ ہمیں دیکھنا ہوگا. اور اگر یہ مدینے میں نافذ ہوا اس کا مطلب ہے کہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ حکم صرف ازواج کے لیے نہیں ہے بلکہ سب کے لیے ہے، تمام مسلمانوں کے گھروں کے لیے ہے. تو جس طرح اس آیت میں خطاب تو ہے صحابہ سے، مراد سب مسلمان مرد ہیں، اور ذکر تو ہے ازواج کا، مراد تمام مسلمان خواتین ہیں. اب ہم ایک براڈ بیسس پر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ اگر گھروں کے اندر کوئی گیدرنگ ہونی ہے تو اس میں کیا طریقہ ہے جو کہ اسلام نے پسند کیا ہے، اور کس طرح سے پھر یہ آیت جو ہے وہ مدینے کے معاشرے میں نافذ ہوئی. نہ صرف مدینے کے معاشرے میں بلکہ اس کے بعد بھی سینکڑوں سال جو اسلام کا نظام برقرار رہا. اور اگر آپ اپنی دادیوں سے پوچھیں وہ جو آپ کو بتائیں گی تو آپ کو یہی بات پتہ چلے گی کہ یہ نظام اسلام میں برقرار اب تک تھا. 40 سال بھی نہیں گزرے، 50 سال بمشکل. اور کئی ممالک میں ابھی بھی نافذ ہے کہ جب گیدرنگز ہوتی ہیں، کوئی پرائیویٹ پارٹیز ہوتی ہیں گھروں کے اندر، اس میں سیگریگیشن کا نظام ہوتا ہے. خواتین الگ ہوتی ہیں اور مرد جو ہیں وہ الگ بیٹھے ہوتے ہیں. دراصل اسلام کا یہ مزاج نہیں کہ غیر مرد اور عورتیں آمنے سامنے بیٹھ کر بے تکلفی سے بے حجابانہ بات چیت کریں، اور وجہ بتا دی کہ دلوں کی پاکیزگی کے لیے بہتر ہے. اللہ خوب جانتا ہے کن کن چھپے ہوئے راستوں سے دل برے اثرات قبول کرتا ہے، کیا کیا خطرات ہیں، تو بتا دیا گیا. پریونشن کا طریقہ بتا دیا گیا. اس میں ہرگز سب کی نیتوں کو جو ہے وہ آلودہ نہیں کیا جا رہا. یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم سب کی نظریں گندی ہیں، تم سب کے دل گندے ہیں، یہ نہیں کہا جا رہا. گندگی سے بچایا جا رہا ہے. کیا فرمایا؟ اطہروا لقلوبکم، زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے. یہ بات کہی گئی ہے، یعنی کہ الزام سے بات نہیں شروع کی گئی کہ تمہارے سب کے دل بہت گندے ہیں تو لہٰذا اب تم دلوں کو صاف کرو. مراد ہے کہ دل صاف ہیں ان کو صاف رکھو. اس کا طریقہ ہے جو کہ بتایا جا رہا ہے. اب جو دل کو پاک رکھنا چاہے گا اس پر عمل کرے گا کہ 0.1% بھی اگر چانس ہے برائی کا، خرابی کا، کوئی اخلاقی کمزوری آنے کا، اس کو بھی اوائڈ کرو تو بہتر ہے. اور آپ دیکھیں کہ اتنا اسلام نے اتنے سارے پریکاشن بتائے تب بھی ہم جانتے ہیں کہ زنا پھر بھی ہوا اتنے پریکاشنز کے باوجود. تو یہ عورت اور مرد کے اندر کشش آپ سوچیں کس قدر زبردست ہے، کتنی پرزور ہے، کتنی پوٹنٹ ہے کہ اتنے زیادہ پریکاشنز کے اور اتنے سارے جو ہیں احتیاطی تدابیر کے باوجود بھی اس معاشرے میں بھی زنا ہوا. تو اگر یہ پریکاشنز نہیں لیے جائیں گے، یہ احتیاطی تدابیر نہیں لی جائیں گی تو کیا ہوگا؟ اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ گھر گھر یہ ہو جائے گا، ہر گھر میں جو ہے وہ زنا ہونے لگ جائے گا، یہ نہیں کہا جا رہا. مراد ہے کہ پھر بھی بہت پھیلے گا. لیکن حقیقت ہے جو آج ہم جس معاشرے میں، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، زنا جو ہے ہمارے گھروں کے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے. یہ دور پرے کی کہانیاں نہیں ہیں. گھر گھر کا یہ قصہ ہے، گھر گھر کی یہ کہانی ہے کہ زنا یا تو ہو رہا ہے گھروں کے اندر. کون کر رہا ہے؟ یا تو نوکر ملوث ہیں اس کے اندر، یا بچے ملوث ہیں، یا گھر کا کوئی فرد ملوث ہے، یا خاندان کا کوئی فرد،
یا زنا تک اگر معاملہ نہیں گیا، اس سے کمتر درجے کی تو بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے، molestation جس کو ہم کہتے ہیں، نظر کا، زبان کا، ہاتھ پاؤں کا، یہ زنا تو گھر گھر کی کہانی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کیا ایگزیجریشن ہے؟ اس میں ذرا سا بھی ایگزیجریشن نہیں ہے، کوئی بات کو بڑھا چڑھا کر نہیں کہا جا رہا۔ تو جب ہم بالکل ہی لاپرواہ ہو جائیں گے، اپنی احتیاط بالکل چھوڑ دیں گے، تو پھر تو وبا پھیلے گی ہی پھیلے گی۔ اتنی احتیاطوں پر جب ہو جاتا تھا، تو جب نہیں ہوگی احتیاط تو کیا ہوگا؟ تو جس کو واقعی پاکیزہ ماحول، پاکیزہ معاشرہ چاہیے، وہ تو ان پر عمل کرے گا، اور جن کو نہیں خیال پاکیزگی کا، کم از کم وہ یہ نہ کہیں کہ قرآن میں حجاب کا حکم نہیں ہے، یہ نہ کہیں، اور یہ نہ کہیں کہ وہ تو صرف ازواج کے لیے تھا اور صحابہ کے لیے تھا۔ کوئی ہم میں سے یہ دعویٰ کر نہیں سکتا کہ ہمارے دل ان سے زیادہ پاک ہیں، ہم عائشہ سے، فاطمہ سے زیادہ پاکیزہ ہو گئی ہیں، ہم یہ دعوے نہ کریں، اور کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ ابو بکر عمر سے زیادہ وہ پاکیزہ ہو گیا۔ یہ تو دھوکہ دینے والی باتیں ہیں نا، خود کو ہم ڈیلیوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کی دنیا کا ہم حال دیکھ لیں، خود اپنے معاشرے کا ہم حال دیکھ لیں، ہمیں معاشرے کو اور دنیا کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کو بدلنا ہمیں فائدہ نہ دے گا، خود کو بدلا جائے۔ اچھا جی، تو یہ گھروں کے اندر اگر کوئی پرائیویٹ گیدرنگ ہو رہی ہے، کوئی ڈنر ہے، کوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہے، اس میں کیا ہونا چاہیے؟ عورتیں الگ بیٹھیں، مرد الگ بیٹھیں۔ بہت تفصیل سے ہم بات اس لیے نہیں کر رہے کہ سورہ نور پر ہم نے اس میں مفصل ہم بات کر چکے ہیں، کئی گھنٹے الحمدللہ وہاں پر ان چیزوں پر بات ہوئی تھی پورے نظام کی شکل میں۔ اب اگر کوئی بازار میں نکلتا ہے، پبلک پلیسز ہیں، ایئرپورٹ ہے، اسپتال ہے، ہوٹلز وغیرہ ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کریں؟ ان کے بارے میں سورہ نور میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ عورت اور مرد کا اختلاط ہوتا ہے، بازاروں میں پردہ نہیں ہو سکتا، وہاں حجاب کو آڑ بنا کر ادھر ادھر بات نہیں ہو سکتی کہ خریدنے والی پردے کے پیچھے سے بولے اور دکاندار جو ہے وہ بھی پردے کے پیچھے کھڑا ہو۔ ہم جانتے ہیں ناممکن ہے یہ۔ تو اسلام امپریکٹیکل قسم کا دین نہیں ہے کہ وہ اتنی شدت کی پابندیاں لگا دے کہ پھر عورت جو ہے وہ گھر سے نکل نہ سکے۔ یہ تو ناممکنات میں سے ایک چیز ہے۔ گھر سے نکلے تو کیا کرے، اس کا ذکر ہم آگے پڑھیں گے، پھر کیا کرے۔ لیکن گھر کے اندر گیدرنگز ہیں، ڈنرز ہیں، پارٹیز ہیں، شادی بیاہ پہ سوشل اوکیزنز ہیں، اس میں یہ ہونا چاہیے کہ عورتیں الگ ہوں اور مرد الگ ہوں۔ تو گھر سے نکلے، زینت کو کور کر لے۔ جہاں تک اندر کا معاملہ ہے تو وہاں پر اس حکم کا اطلاق ہوگا۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ جو ہنسی مذاق اور بے تکلفی سے باتیں ہوتی ہیں، یہ عام طور پہ جان پہچان والوں ہی میں تو ہوتی ہیں۔ جو اجنبی مرد ہیں، اجنبی مرد اجنبی عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ تو پہلے ہی تکلف سے معاملہ کریں گے۔ اب اگر یہ زوال اس انتہا کو پہنچ گیا ہے مسلمان عورت کا کہ وہ بیچ بازار میں کھڑے ہو کے دکاندار سے ہنسی مذاق کر رہی ہوتی ہے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا اب ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ راہ چلتوں سے عورتیں جو ہیں وہ ہنسی مذاق کرنے لگ جائیں اور وہ سرے عام آ کر ایسی باتیں کرنے لگ جائیں۔ یہ تو بہت ہی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے نا، یہ تو بہت کم عرصہ ہوا کہ ہم اس حال کو پہنچی ہیں، اس سے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا۔ عام طور پہ گھروں کے اندر یہ معاملہ ہوا کرتا تھا، اور گھروں کے اندر کا معاملہ کس حد کی بے تکلفی کو پہنچ گیا تھا، اس کا بھی ذکر آپ کو ملے گا کتابوں میں۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آج سے ہم 70-80 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ بخاری کی شرح لکھی ہے تیسر الباری، خیر شرحیں تو بہت ملیں گی آپ کو بخاری کی۔ ایک شرح میں انہوں نے کچھ پردے کے بارے میں جو احادیث جمع کی ہیں ان کی تفصیل میں یہ لکھا ہے، اور وہ شرح لکھی بھی آج سے 60-70 سال پہلے کی، یعنی پارٹیشن سے پہلے کی۔ تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عجیب ہندوستان کی عورتوں نے پردہ شروع کیا ہوا ہے، گھر سے یا تو نکالتے ہی نہیں مرد ان کو، یہ تو پردہ یوں کیا، گھر سے نکلنے نہیں دیں گے، ہوا لگنے نہیں دیں گے ان کو، گھر سے نکلیں گی تو پھر پورے برقعے میں نکلیں گی، لیکن گھر کے اندر اگر نامحرم آتے ہیں ان سے کسی بھی قسم کا پردہ نہیں، کزن سے یا دیور جیٹ سے کوئی پردہ نہ تھا۔ وہ کہتی ہیں یہ عجیب حال ہو گیا ہے عورتوں کا کہ پیٹ بھی نظر آ رہے ہیں اور سر بھی کھلے ہیں، چھوٹے چھوٹے بلاؤز انہوں نے پہنے ہوئے ہیں اور ساڑیاں پہن کے وہ دیور جیٹھوں کے آگے اور اپنے چچا زاد، ماموں زاد، تایا زاد بھائیوں کے آگے پھر رہی ہیں۔ تو انہوں نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ کیا ہو گیا ہے عقلوں کو۔
ایک رسم سنی ہے، وہ شادی کے موقع پہ وہ رسم ہوتی ہے، اور آج سے نہیں ہو رہی، مدتوں سے ہو رہی ہے، کہ جب لڑکی دلہن بن کر رخصت ہو کر جب وہ آتی ہے گھر میں تو دیور کو اسی گود میں بٹھا دیا جاتا ہے. اللہ جانے کس قسم کی رسم ہے. اس میں کوئی حیا نہیں، کوئی پردہ نہیں ہے اس کے اندر. یوں تو اتنی حیا کی بات ہوگی، سب کچھ ہوگا، اور دیور کو گود میں بٹھانا کوئی عقل کی بات ہے؟ کوئی حیا قبول کرتی ہے اس چیز کو؟ تو بتانا کیا مطلب ہے کہ دیور جیٹھ سے تو اس حد کی بے تکلفی، ان کو تو بھائی ہی بنا دیا. بھائی نہیں بیٹھتے بہن کی گود میں اس طرح سے، کہاں کے دیور کو بٹھانا. سب کچھ ہو جائے گا رسم کے نام پر، اس لیے کہ ہم نے کہہ دیا کہ دیور جو ہے وہ تو بھائی ہے، اور جیٹھ جو ہے وہ باپ کی جگہ ہے، اور نند جو ہے وہ تو بہن ہے. چلو نند ہو جائے بہن، لیکن دیور جیٹھ کیسے سگے بھائی ہو سکتے ہیں؟ ان سے کیسے بے تکلفی ہو سکتی ہے؟ تو ان رشتوں میں جن سے کہ ہر وقت کا تعلق رہتا ہے، جن سے ہر وقت کا اٹھنا بیٹھنا جن کے ساتھ رہتا ہے، اگر ان میں بہت زیادہ بے تکلفی ہوگی تو کئی مسائل ہیں جو کہ کھڑے ہو جائیں گے. تو اس لیے گھر میں جو لوگ آتے جاتے ہیں ان میں زیادہ احتیاط برتنے کی بات کی جا رہی ہے. آج کل اس بات پر بھی بہت بحثیں ہیں کہ پردہ کر کے مکس گیدرنگ میں آ جائیں تو کیا حرج ہے، کہ آپ اپنا حجاب لے لیجئے، آپ اپنا پردہ کر لیجئے، پھر آپ چلی جائیے. تو اس میں دیکھیں، ایک گیدرنگ ہے، سوشل گیدرنگ ہے نا، شادی بیاہ، اس میں جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا لوگوں سے ملیں گے جلیں گے؟ یہی مقصد ہوتا ہے نا. اب جب ایک عورت جو کہ پردہ کر کر آئی ہے اس کو ایک کونے کی ٹیبل پر بٹھا دیا جاتا ہے. آپ کبھی آزما کر دیکھیے، آپ نے حجاب کیا ہوا ہے، اگر حجاب آپ نے کیا ہوا ہے اور حجاب کر کے آپ بیچ مجلس میں کھڑے ہو کے ہنس رہی ہیں اور قہقہے لگا رہی ہیں اور زور زور سے بول رہی ہیں، تو حجاب ہوتے ہوئے حجاب کی روح تو مسخ ہو کے رہ گئی ہے بالکل. حجاب میں بعض دفعہ خواتین ہوتی ہیں وہ ہاتھ ملا رہی ہوتی ہیں، اور گھر کے سو کالڈ بزرگ ان کو سینے سے بھی لگا رہے ہوتے ہیں اور ان کے سروں پر ہاتھ بھی پھیر رہے ہوتے ہیں. تو اس حجاب کا مجھے بتائیے فائدہ؟ زور زور سے وہ ہنس بھی رہی ہوتی ہیں. تو یہ طریقہ پسندیدہ نہیں. ہونا یہ چاہیے کہ مرد ایک طرف ہوں، عورتیں ایک طرف ہوں. اور انسان سوشل گیدرنگز میں جاتا ہے، زیب و زینت کر کے عورتیں جاتی ہیں، وہ چاہتی ہیں ان کی زینت کا اظہار بھی ہو، بات چیت کریں. اب اگر کوئی حجاب کی روح کے ساتھ حجاب کر رہی ہے، آپ کہیں جائیں جہاں پہ مکس گیدرنگ ہے، آپ نے حجاب کیا ہوا ہے، وہ کہتی ہیں جی ہم کہاں بیٹھیں، کہتے ہیں وہ وہاں جا کر بیٹھ جائیے، وہ کونے کی ٹیبل لگا دی آپ کے لیے. تو کوئی فقیر آئے ہیں کیا کسی مجلس کے اندر؟ کتنی بے عزتی ہے یہ مہمانوں کی کہ آپ ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں. اور کھانا بھی ان کے لیے مشکل ہو رہا ہوتا ہے، کس طرح وہ اس کے اندر سے کھائیں، وہ کیا کریں، 10 طرح کی مشکلات ہو رہی ہوتی ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح لوگوں کو دیکھ کر بہت عبرت ہوگی یا ان کو ایک طرح کی جھجک محسوس ہوگی اور وہ بھی سوچیں گے ہمیں بھی حجاب کرنا چاہیے. ایسے نہیں ہوتا. وہ جو حجاب والی عورتیں اس طرح کے بے حجاب لوگوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں وہ بہت ہی سوری فگر لگ رہی ہوتی ہیں. لوگ امبیرس ہو رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے، ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بھی وہ بھی پریشان ہو رہی ہوتی ہیں. تو کوئی تبلیغ نہیں ہوتی اس طرح سے کسی بھی قسم کی. ایک ہمارے جاننے والے ہیں، وہ ان کی جو بیوی ہیں وہ ریورٹڈ مسلم ہیں، فلپینو تھیں، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کے ہاں جب شادی بیاہ کا سلسلہ شروع ہوا ان کے بچوں کا، تو انہوں نے جو انوائٹ کیا تو ان کے جو لوگوں کو، مہمانوں کو مدعو کیا، اس میں کچھ حجاب والی خواتین بھی تھیں جو پردہ کرتی تھیں. اب انہوں نے اپنے گھر میں جو شادیاں کیں تو بالکل سیگریگیشن کیا، الگ الگ کیا مردوں کا اور عورتوں کا. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کیوں کر رہی ہو؟ انہوں نے جواب یہ دیا کہ میں نے کچھ پردہ کرنے والی خواتین کو بلایا ہے اور میں اپنے مہمانوں کی بے عزتی نہیں کر سکتی کہ میں ان کو بلاؤں اور بلا کر اس طرح بٹھاؤں. اگر آپ بلا رہے ہیں ایسے مہمانوں کو تو آپ کو ان کی عزت کا خیال رکھنا ہوگا. جب ملنا جلنا نہیں، جب کسی سے بات نہیں کرنی، ایک کونے میں جا کر بیٹھنا ہے تو جانے کا فائدہ؟ کیوں جا رہے ہیں؟ اور وہاں پر آپ چاروں طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح عورتیں پھر رہی ہوتی ہیں. اگر اپنے دل میں انسان کے ایمان ہے تو وہی برداشت نہیں ہو رہا ہوتا کہ اللہ یہ ہو کیا رہا ہے. اتنی پریشانی ہوتی ہے. اور چلیں باقی جو پبلک پلیسز ہیں اس پہ تو آپ کا کنٹرول نہیں، یہ تو ایک بیچ میں قناعت لگانی ہے نا. کون سی مشکل چیز ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس کے اندر، آسانی سے ہو جاتا ہے. لوگ امریکہ سے آتے ہیں کہتے ہیں وہاں سیگریگیشن آرام سے ہم کر لیتے ہیں. 2 کمرے بنا لے انسان، ایک کمرے میں عورتیں بیٹھ جائیں، کمرے میں مرد بیٹھ جائیں. تو جو آپ کو بلا رہا ہے اگر وہ آپ سے محبت کرتا ہے
تو وہ آپ کا خیال کرے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے الٹی گنگا ہے. وہ کہتے ہیں ہم سے محبت ہے تو آؤ, ہم جس حال میں رکھیں تم اس حال میں رہو. تو انہیں محبت ہے تو انہوں نے سیگریگیشن کیوں نہ کیا؟ کہتے ہیں ہو نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہتے ہیں ہاں بڑا مشکل ہے. کیا مشکل ہے؟ اب تک ہوتا تھا, کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا. 35-40 سال پہلے تک شادیاں اسی طرح ہوا کرتی تھیں. کوئی پردہ کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا؟ پردہ تو خیر مسلمان عورتوں نے اس وقت سے چھوڑا ہوا ہے, پچھلے 50 سال سے. لیکن اس کے باوجود ریمننٹس اس کے برقرار تھے. شادیوں میں ہم جایا کرتے تھے تو عورتیں ہمیشہ الگ ہوتی تھیں, مرد ہمیشہ الگ ہوتے تھے. کوئی بڑی بات ہی نہ تھی اس کے اندر. وہ تو اب اس چیز کو اس قدر مشکل بنا لیا کہ آپ کہیں سیگریگیشن کہتے ہیں. سیگریگیشن وہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے اجنبی بن کر پوچھیں گے کہ لگتا ہے کہ انہوں نے تو کبھی وہ چیز دیکھی ہی نہ ہو. سب دیکھا ہوتا ہے, نہ کرنے کے 100 بہانے ہیں. اور عام طور پہ ہوتا بھی یہ ہے کہ جب پارٹیز اس طرح سے ہوتی ہیں تو مرد ایک طرف ہو جاتے ہیں, ویسے بھی عورتیں ویسے بھی ایک طرف ہو جاتی ہیں. نیچرل سیگریگیشن ٹینڈنسی ویسے ہی عورتوں کے اندر مردوں کے اندر موجود ہے. تو یہ تو عین فطرت کا تقاضا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح سے منع کرے کہ نہیں ہم اس جگہ جائیں گے جہاں سیگریگیشن ہو. اچھا یہ ہم کیوں کریں؟ دیکھیں ہمیں کرنا بھی اس لیے ضروری ہے کہ اگر آج ہم یہ کہیں گے, ہم سٹینڈ لیں گے کہ ہم مکس پارٹیز میں نہیں آتے اس طرح سے, آپ کریں, جو کہ بالکل پریکٹیکل ہے, بہت آرام سے ہو سکتا ہے, تو زیب و زینت کے اظہار کا موقع ملے گا خواتین کو. جب ہم سیگریگیشن نہیں کرتے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے اسلام نے عورتوں کو نن بنا دیا. کوئی موقع نہیں ملتا جہاں پہ وہ اپنی آرائش کا اظہار کریں. ایک نسل قربانی دے لے تو اگلی نسل کے لیے آسانی ہوگی. آج ہم ذرا سا اپنے ارمانوں پر قابو پا لیں, اپنے پہننے اوڑھنے کے شوق کو تھوڑا سا دبا لیں, اور ہم تھوڑا سا جہاد کریں, اور ہم اپنے خاندانوں کے اندر کوشش کریں کہ وہ سیگریگیشن کریں. یہ ہے نا ایک طرح کا پریشر گروپ بنانا. اگر آپ کو ویلیو کرتے ہیں, آپ سے ان کو محبت ہے, وہ کریں گے سیگریگیشن انشاءاللہ تعالی. اس میں کیا ہوگا, ایک نظام چل پڑے گا. تو کل کو ہماری بہوؤں کے لیے, ہماری بیٹیوں کے لیے سہولت ہوگی. ان کو اس گھٹن کا احساس نہ ہوگا. انہیں یہ خیال نہ ہوگا کہ اسلام تو گھونٹ دیتا ہے انسانوں کو, ہر خواہش کا, ہر شوق کا گلا گھٹ جاتا ہے اسلام میں آنے سے. ہم تو نہیں چاہتے کہ ہم ایسا دین دیں اپنی اولاد کو آگے. اب دیکھیں دروازے جو ہوتے ہیں نا, دروازوں پہ سب سے زیادہ پریشر کہاں پر آتا ہے؟ جہاں پر ان کے ہنج لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہیں سے ڈائریکشن چینج ہوتا ہے نا دروازے کا. جتنا دور آپ ہنج سے جائیں اتنا دروازے کو کھولنا بند کرنا آسان ہے. تو سارا دباؤ جو ہے وہ ہنج کے اوپر آ رہا ہوتا ہے, جو دروازے کا رخ بدل رہا ہوتا ہے. تو جو نسل معاشرے کا رخ بدلنا چاہ رہی ہوتی ہے, سب سے زیادہ دباؤ اس نسل کے اوپر آتا ہے, اس جنریشن پر آتا ہے, اور اس کی وجہ سے پھر آگے سہولت ہو جاتی ہے. پھر بہت آسانی سے اسموتھلی چینج آ جاتا ہے. ہینڈل سے پکڑ کے آپ دیکھیں دروازہ کھولیں بند کریں, کتنا سمپل. اور ہنج کے پاس سے آپ ذرا کوشش کریں دروازے کو کھولنے بند کرنے کی, آپ کو کتنا پریشر لگانا پڑے گا. تو کچھ تو ہم قربانی کریں اللہ کے لیے. 2 فنکشنز میں اگر نہ گئے تو کیا بڑی بات ہے. اس میں اس وقت ضرورت ہے اسٹینڈ لینے کی. یہ وہ موقع ہے اسٹینڈ لینے کا. تقی عثمانی صاحب نے جو کتابیں اپنی لکھی ہیں, آپ سے اکثر ذکر ہوتا رہتا ہے اصلاحی خطبات کا. اس میں ایک ٹاپک ہے, عنوان ہے کہ شادی کرو مگر اللہ سے ڈرو. یہی لکھا ہے انہوں نے, شادی کرو مگر اللہ سے ڈرو. اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی مخلوط مجلس میں آپ کو بلائے, مکس گیدرنگ میں بلائے, مت جائیے. آپ ان سے کہیے کہ آپ عورتوں کو مردوں کو الگ الگ بٹھائیں. اس لیے کہ جو شادیوں میں ہمارے ہاں بے تکلفی کا حال ہوتا ہے وہ کچھ کہنے کا محتاج نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹیبلز الگ الگ ہیں, مرد اس ٹیبل پر بیٹھ جائیں گے, عورتیں اس ٹیبل پر بیٹھ جائیں گی, تو ہو تو گیا سیگریگیشن. قناعت کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی ایسے ہوتا ہے جس ٹیبل پر عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں, جب تک مرد آ کر وہاں نہ بیٹھ جائیں ان کا لگتا ہے کھانا نہیں ہضم ہوگا. جب تک وہ بھابھی کی خیریت نہ پوچھ لیں ان کی فکر کم نہیں ہوتی, بھابھی ٹھیک ہیں یا نہیں. آپ مجھے بتائیں میں غلط کہہ رہی ہوں؟ جب تک وہ یہ کہہ نہ دیں ایک دو سے کہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. ہوتا ہے یا نہیں؟ اور عورتوں کو بہت خوشی ہوتی ہے سن کے کہ 10 غیر مرد میرے حسن کی تعریف کر رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن دیا ہے. جس کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے وہ اپنا اظہار چاہتی ہے. جو خوبصورت عورت ہے وہ تعریف سننا چاہے گی. کسی نے ایک بات کہی ہے تو بہت کڑوی بات,
اور اس کے ایکسیپشنز بھی ہوں گے، سب کی بات نہیں کی جا رہی، لیکن 99% کی بات ہے